اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ کیا قریش بنو ہاشم کی خلافت سے خائف تھے؟ ڈاکٹر عمار خان ناصر کے ایک تبصرے کے جواب میں، زمانہ قبل از اسلام سے قریش کی سیاسی اور مذہبی سیادت بنو عبد مناف کے پاس تھی۔ سیاسی قیادت بنو عبد شمس کے ہاتھ میں تھی، پھر یہ عبد شمس کے بیٹے امیہ کی اولاد میں رہی، جبکہ مذہبی امور کے ذمہ دار بنو ہاشم تھے۔ یہ دونوں قبیلے بنو عبد مناف کی مشترکہ عصبیت کے تحت ایک دوسرے کے حلیف اور اپنے مخالفین کے مقابلے میں ایک اکائی تصور کیے جاتے تھے۔ آپس میں پے در پے نکاحوں کی وجہ سے دونوں قبائل ایک دوسرے کے سسرالی، ننہالی اور ددھیالی رشتہ دار تھے۔ ان کے سردار اکثر ایک دوسرے کے ندیم یعنی گہرے دوست، ضامن اور محافظ ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ ان کی ذات میں مذہبی اور سیاسی قیادت کا اجتماع ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنو عبد مناف کی خواہش تھی کہ اقتدار پہلے کی طرح انہیں ہی حاصل رہے۔ خاص طور پر بنو ہاشم میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ پہلی بار اقتدار ان کے خاندان میں آیا تھا تو اس کا تسلسل انہی میں جاری رہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ بنو ہاشم کے پاس ایسا کوئی شخص نہ تھا جو خلافت کے قابل قبول امیدوار کے طور پر پیش کیا جا سکتا۔ واحد دستیاب امیدوار خلافت حضرت علی تھے، جو اس وقت 30 برس کے نوجوان تھے اور ان کا کوئی سیاسی کیریئر نہ تھا۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نسبی اور سحری تعلق کی بنا پر وہ خلافت کے امیدوار کی حیثیت سے پیش کیے جا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت میں قیادت کے روایتی معیار میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مشن میں اپنی دیرینہ رفاقت، قربانیوں اور مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کی نگرانی میں نمایاں ہونے والے افراد اس جماعت کی قیادت کے لیے فطری طور پر زیادہ اہل سمجھے گئے۔ ان میں نمایاں ترین حضرت ابو بکر تھے جو بنو تیم سے تھے، اور حضرت عمر تھے جو بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قریش کے نسبتاً کمزور قبیلے تھے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی قیادت اور ان کے نمایاں لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی تھی اور اسے قبول کرنے میں تاخیر سے کام لیا تھا۔ اس بنا پر مسلمانوں کی اس نئی جماعت کے لیے وہ لوگ بطور قائد قابل قبول نہ تھے۔ چنانچہ بنو ہاشم کے سردار حضرت عباس، بنو امیہ کے سردار ابو سفیان اور ان کے حلیف بنو اسد میں سے حضرت زبیر ابن العوام، جن کی والدہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں، انہوں نے رسول اللہ کی وفات کے فوراً بعد بنو ہاشم میں سے حضرت علی جیسے نوجوان کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کے پاس سب سے بہتر دستیاب امیدوار وہی تھے۔ بنو امیہ کے حضرت عثمان، جو عمر میں سینئر صحابہ کے قریب اور اپنی مالی خدمات کی بنا پر لوگوں میں بہت محبوب تھے، بنو عبد مناف کے لیے ایک زیادہ موزوں امیدوار خلافت ہو سکتے تھے، مگر وہ خلافت کے امیدوار ہی نہیں تھے، اور نہ مسلمان انہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے مقابلے میں خلافت کے لیے منتخب کر سکتے تھے۔ مگر حضرت علی اپنی کم عمری اور کم سیاسی حیثیت کے باوجود امیدوار خلافت بن کر سامنے آئے۔ تیسرے خلیفہ کے انتخاب کے وقت اتفاق رائے سے حضرت عثمان کا انتخاب عمل میں آیا تو قریش اور ان کے ماتحت مسلمانوں کی قیادت دوبارہ بنو عبد مناف میں آ گئی، تاہم بنو ہاشم کو اب بھی خلافت نہ مل سکی۔ اگلے مرحلے میں جب بنو ہاشم سے حضرت علی بالآخر خلافت کی مسند پر بیٹھے
تو قریش نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ قریش کے اس گریز کی وجوہات دیگر تھیں۔ وہ حضرت علی کی طرف سے قصاص عثمان میں تاخیر اور باغیوں کی طرف ان کے جھکاؤ کی وجہ سے ان کی بیعت سے گریزاں ہوئے، مگر یہ تاثر پیدا کیا گیا کہ قریش ابتدا ہی سے بنو ہاشم کو خلافت سے دور رکھنے میں ملوث تھے۔ اس تاثر کو تقویت ان آثار سے ملتی ہے جن میں حضرت علی اور حضرت عمر نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اور اس واقعے کو بھی اس کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے کہ جس میں پہلے خلیفہ کے انتخاب کے دوران میں بنو عبد مناف کے اجلاس کو حضرت عمر نے مداخلت کر کے سبوتاژ کر دیا تھا، جس میں حضرت علی کو خلیفہ منتخب کرنے کی بابت مشاورت جاری تھی۔ بنو ہاشم کے خلاف قریش کے مذکورہ رویے سے متعلق حضرت علی سے منقول اثر درج ذیل ہے۔ تم کہتے ہو کہ بنو ہاشم کو تم پر حکمرانی دے دی گئی تو حکومت ان سے کبھی نہ نکلے گی، اور اگر قریش کے کسی دوسرے قبیلے میں ہو تو وہ تمہارے درمیان گردش کرتی رہے گی۔ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 233۔ حضرت عمر سے مروی اثر درج ذیل ہے۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ میں حضرت عمر کے ساتھ سفر میں نکلا۔ راستے میں انہوں نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ خلافت کے معاملے میں تمہاری قوم نے تمہیں یعنی بنو ہاشم کو کیوں الگ رکھا؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا، مجھے معلوم ہے، وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ تمہارے خاندان میں نبوت اور خلافت دونوں جمع ہو جائیں۔ انساب الاشراف بلازری جلد 10 صفحہ 378۔ ان آثار کی بنا پر ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب نے بھی یہ قرار دیا ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر جیسی بزرگ اور بلند مرتبہ شخصیات کے ہوتے ہوئے حضرت علی کا بطور خلیفہ منتخب ہونا تو ممکن نہ تھا، لیکن بنو ہاشم میں اگر کوئی شخص ان بزرگ صحابہ کے پائے کا ہوتا تو بھی قریش اس کو خلیفہ منتخب کرنے سے گریز کرتے۔ اس کے لیے دیکھیے ویڈیو سیریز تفہیم الآثار قسط نمبر 56۔ یہ مفروضہ کہ بنو ہاشم میں کوئی شخص حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے پائے کا ہوتا تو بھی اسے خلافت سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی، یہ محض مفروضہ ہی نہیں، ایک بڑا الزام بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بنو ہاشم میں خلافت کے لیے موزوں امیدوار تھا ہی نہیں کہ قریش کو اسے خلافت سے دور رکھنے کے لیے کوئی سازش رچانی پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت کے پہلے 2 انتخابات میں بنو ہاشم نفیاً یا اثباتاً کہیں زیر بحث ہی نہیں آئے۔ قریش کے بارے میں یہ تاثر قبول کر لیا جائے کہ وہ بنو ہاشم کو خلافت سے دور رکھنے کی شعوری کوشش میں ملوث تھے، تو قریش کی اس وقت کی قیادت جن اکابر صحابہ کے پاس تھی ان کی امانت اور دیانت پر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ بالا پس منظر سامنے رہے تو قریش کے بارے میں اس تاثر کی نفی ہو ہی جاتی ہے، بلکہ آئندہ پیش کیے جانے والے حقائق سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خلفاء کی کوششوں ہی سے حضرت علی اس قابل ہوئے کہ خلیفہ کے انتخاب میں زیر غور آ سکے، ورنہ ان کے طبعی اور علمی رجحانات ان کی سیاسی قد آوری میں مانے تھے۔ وہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سیاسی منظرنامے پر غیر نمایاں رہے، اسی طرح خلفاء کے دور میں بھی سیاست کے میدان میں سامنے نہ آ سکتے تھے۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حضرت علی کبھی کسی سرکاری عہدے پر فائز رہے اور نہ ایک آدھ بار کے سوا کوئی سرکاری ذمہ داری انہیں تفویض کی گئی۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ان کی نیابت کے لیے بھی ان کو کبھی مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہیں بنو ہاشم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، جبکہ مدینے پر محمد بن مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے مقرر تھے۔ حوالہ البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 162۔ عہد رسالت کے آخری دور تک وہ خود کو ایک ناتجربہ کار نوجوان سمجھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس تاثر کی نفی نہیں کی تھی۔
اس حوالے سے درج ذیل روایت پیش کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ مجھے قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں جب کہ میں کم عمر ہوں اور قضا یعنی فیصلہ کرنے کا علم بھی مجھے نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی رہنمائی کرے گا اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا جب تم فیصلہ کرنے بیٹھو اور تمہارے سامنے دونوں فریق موجود ہوں، تو جب تک تم دوسرے کا بیان اسی طرح نہ سن لو جس طرح پہلے کا سنا ہے، فیصلہ نہ کرو، کیونکہ اس سے معاملے کی حقیقت واشگاف ہو کر سامنے آ جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں، میں برابر فیصلے دیتا رہا، یا ان کے الفاظ یہ تھے، پھر مجھے اس کے بعد کسی فیصلے میں شک نہ ہوا۔ حوالہ ابو داؤد رقم 3582۔ یہاں ان کے فیصلے کی صلاحیت کا مطلب عدالتی معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ امور مملکت کی سمجھ بوجھ جو تجربہ چاہتی ہے، اس کا موقع انہیں خلیفہ بننے سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ تلوار بازی ان کا ہنر تھا، مگر وہ کبھی کسی جنگ کے سپہ سالار بھی مقرر نہیں کیے گئے۔ خیبر میں ایک بڑے قلعے قتیبیہ کے ایک ذیلی قلعے قموس کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ حوالہ سیرت حلبیہ جلد 3 صفحہ 48۔ خیبر کی فتح میں ان کا حصہ بس یہی تھا۔ یہ وجوہات تھیں کہ پہلے 2 خلفاء کے انتخاب کے وقت عام مسلمانوں کے اجتماع میں کسی نے بھی حضرت علی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ خلفاء کے دور میں بھی حضرت علی نے کوئی سرکاری عہدہ لیا اور نہ کسی بیرونی مہم کا حصہ بنے۔ 4 طرف ہونے والی فتوحات میں حضرت علی نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اس کے باوجود سیاسی منظرنامے میں ان کا نمایاں ہوتا قد تمام تر خلفاء کے دستے شفقت کا مرہون منت تھا۔ یہ بات درج ذیل حقائق سے واضح ہوگی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کو مدینہ کی حفاظت میں ایک دستے کا امیر بھی مقرر کیا اور پہلی بار انہیں اجتماعی امور کی مشاورت میں شریک کیا۔ حضرت عمر کو خانوادہ رسول سے خصوصی تعلق تھا، وہ ہر معاملے میں انہیں ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے وظائف میں حضرت علی اور ان کے بیٹوں کا حصہ بزرگ صحابہ کے برابر رکھا تھا۔ حوالہ کتاب الخراج صفحہ 43 تا 44۔ بنو نذیر اور فدق کے مال فہ کی آمدنی میں سے ذو القربہ کا حصہ بھی حسب دستور انہیں ملتا تھا۔ اس مال کی تقسیم کی ذمہ داری حضرت علی کے سپرد تھی۔ کتاب الخراج صفحہ 30۔ حضرت عمر نے حضرت علی کو ینبیع اور دیگر جاگیریں دے کر مالی لحاظ سے مزید مضبوط کیا۔ حوالہ الخراج یحییٰ بن آدم صفحہ 73۔ حضرت عثمان کے عہد میں مال و دولت کی بہتات ہوئی تو حضرت علی کو دوسروں کی نسبت عطایا میں سے زیادہ حصہ دیا جاتا تھا۔ حوالہ الطبقات الکبریٰ جلد 5 صفحہ 46 تا 47۔ اس مال و دولت سے حضرت علی نے لوگوں پر خرچ کیا تو ان میں حضرت علی کی مقبولیت اور حمایت میں اضافہ ہوا۔ حضرت عمر نے سیاسی امور کی مشاورت میں حضرت علی کو بطور خاص شریک رکھا۔ وہ جب بھی مدینے سے باہر جاتے تو حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کرتے۔ یوں انہوں نے حضرت علی کی سیاسی تربیت کرنے اور لوگوں میں ان کا سیاسی قد بلند کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ خلیفہ سوم کے انتخاب کے لیے مقررہ کمیٹی میں آپ بھی بطور امیدوار خلافت شامل کر لیے گئے۔ حضرت عمر نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ان کے بعد خلافت حضرت علی کو منتقل ہو۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت عمر نے اپنی خواہش کا اظہار یوں کیا۔ جب لوگ سیدنا عمر کے پاس سے نکلے تو انہوں نے کہا، اگر یہ اس بے بالوں والے سر والے کو یعنی حضرت علی کو یہ ذمہ داری دے دے یعنی خلافت کی ذمہ داری دے دے تو وہ انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھے گا۔ اس پر ابن عمر نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے لیے علی کو خلیفہ مقرر کرنے میں کیا معنی ہے؟ حضرت عمر نے کہا، مجھے یہ پسند نہیں کہ میں زندگی میں بھی اس ذمہ داری کو اٹھائے رکھوں
اور مرنے کے بعد بھی، یعنی ان کو مقرر کرنے سے ان کے اعمال کا مواخذہ بھی حضرت عمر سے لیا جائے گا۔ حوالہ الطبقات الکبریٰ، جلد 3 صفحہ 317۔ مگر حضرت عمر کو خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ قریش حضرت علی کو خلیفہ منتخب نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ یہ تھی کہ دیگر بزرگ صحابہ جن کی دینی، اجتماعی اور سیاسی خدمات زیادہ نمایاں تھیں، ان کے ہوتے ہوئے حضرت علی کا انتخاب اب بھی مشکل تھا۔ یہ نمایاں اصحاب مجلس انتخاب کا حصہ تھے، تاہم ان میں سے 3 حضرات اپنے حق کے خلافت سے دستبردار ہو گئے تو باقی حضرت عثمان اور حضرت علی رہ گئے۔ چنانچہ حضرت عثمان منتخب ہوئے جو عمر اور خدمات میں زیادہ نمایاں تھے۔ ان دستبردار ہونے والے صحابہ میں سے بھی 2 حضرات یعنی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں دستبردار ہوئے، یعنی انہوں نے اپنا ووٹ حضرت علی کو دیا۔ حضرت عمر پہلے ہی حضرت علی کے حق میں تھے۔ یوں قریش کے سرداروں میں ایک بڑی تعداد حضرت علی کے حق میں تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بنو ہاشم کے پاس خلافت کے لیے کوئی موزوں امیدوار نہیں تھا۔ اس کے باوجود پہلے خلیفہ کے انتخاب کے وقت قریش کے سب سے طاقتور قبیلے بنو امیہ اور ان کے حلیف بنو اسد نے بنو ہاشم کے ایک فرد یعنی حضرت علی کو خلیفہ منتخب کرنا چاہا۔ پھر خلفاء کے دور میں کسی سرکاری عہدے اور سرکاری خدمات کے بغیر حضرت علی کے سیاسی قد کو مسلسل پروان چڑھایا گیا، یہاں تک کہ خلیفہ سوم کے انتخاب کے وقت حضرت عمر، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ جیسے سرداران قریش حضرت علی کی حمایت میں تھے۔ بنو ہاشم کے خلاف قریش پر لگائے گئے مذکورہ الزام کے ثبوت میں خود قریش کا کوئی اعترافی بیان موجود نہیں۔ خلفاء کے انتخاب کے کسی موقع پر ہونے والے بحث و مباحثے میں اس بات کا ذکر نہیں آیا کہ بنو ہاشم کو خلافت سے باہر رکھا جائے۔ ایسا کرنے کی انہیں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بنو ہاشم کے پاس میرٹ پر کوئی امیدوار نہیں تھا، بلکہ بنو امیہ سے بھی میرٹ پر کوئی موجود نہ تھا۔ حضرت عثمان اپنی تمام تر وجاہت کے باوجود اس مقابلے سے باہر تھے، تو بنو ہاشم میں سے کسے زیر غور لایا جانے کا امکان پیدا ہو سکتا تھا کہ اسے خلافت سے باہر رکھنے کے لیے کوئی اہتمام کرنا پڑتا یا سازش رچانی پڑتی۔ قریش سے متعلق اس تاثر کے بارے میں حضرت عمر کا تبصرہ ان کی ذاتی رائے ہے، جو خانوادہ رسول کے ساتھ ان کے خصوصی تعلق کی وجہ سے ان کے شدت احساس پر محمول کی جا سکتی ہے۔ تاہم قریش سے متعلق مذکورہ الزام اگر کسی پر لگ سکتا ہے تو وہ خود حضرت عمر ہیں، جنہوں نے پہلے خلیفہ کے انتخاب کے وقت بنو عبد مناف کے اجلاس کو حضرت علی کے انتخاب سے روک دیا تھا۔ مگر حضرت عمر خود کو اس الزام کا مصداق نہیں سمجھتے تھے، اور یہ بجا تھا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف بنو عبد مناف بلکہ انصار کو بھی پوری جماعت صحابہ کے اجتماعی مشورے کے بغیر اپنے طور پر خلیفہ منتخب کرنے سے روکا تھا۔ ان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ مسلمانوں کی نوزائیدہ کمیونٹی پہلے ہی مرحلے پر سیاسی خلفشار کا شکار نہ ہو جائے۔ بنو ہاشم کو خلافت سے باہر رکھنے کا الزام بنو امیہ پر ڈالا جا سکتا تھا، جن کے ساتھ بعد میں بنو علی کے جھگڑے ہوئے، مگر وہ بنو عبد مناف کی مشترکہ عصبیت کے تحت حضرت علی کو پہلے مرحلے پر ہی خلیفہ بنانے کی کوشش میں شامل تھے۔ قریش میں ایسا کوئی خیال پایا بھی جاتا ہو کہ خلافت بنو ہاشم میں چلی گئی تو اس پر ان کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی، اس لیے انہیں خلافت میں شامل نہ ہونے دیا جائے، تو ان کے عمائدین کا طرز عمل اس کے برعکس تھا۔ ان کی مسلسل کاوشوں اور حمایت کی بدولت ہی حضرت علی بغیر نمایاں سیاسی خدمات کے خلافت کے امیدوار بننے کے لائق ہوئے۔ قریش کے بارے میں یہ بدگمانی کہ وہ بنو ہاشم کو خلافت سے باہر رکھنا چاہتے تھے تب متحقق ہوتی جب بنو ہاشم میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پائے کا کوئی شخص ہوتا اور اسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے حضرات
جو قریش کے کمزور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی غیر معمولی دینی اور سیاسی خدمات کی بدولت مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہو گئے تھے، تو بنو ہاشم میں کوئی اس پائے کی شخصیت ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ اسے نظر انداز کر دیا جاتا، جبکہ بنو عبد مناف کی طاقتور سیاسی عصبیت بھی اسے حاصل ہوتی اور بنو عبد مناف کی قیادت کی روایت بھی اس کے حق میں کھڑی ہوتی۔